پچھلے دنوں ایک مناظرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اور یہ وہ نقطہ ہے جس پر پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر مذاہب متفق ہیں۔ اس پر جتنی داد دی جا سکتی ہے کم ہے، چونکہ دنیا کے اکثر مذاہب میں خدا کا تصور موجود ہے، اس لیے سب نے اس کو سراہا اور خوب سراہا۔ مگر افسوس اس بات پر کچھ لوگوں نے اسے دیوبندی بمقابلہ بریلوی کی فتح و شکست بنا دیا۔ یہ رویہ قطعاً غیر موزوں اور نامناسب ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بریلوی دیوبندی اختلاف کوئی نیا نہیں۔ یہ اختلاف ایک صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ بعض دیوبندی اکابر کی کتابوں میں مثلا تقویۃ الایمان، تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان وغیرہ میں بعض ایسی عبارات پائی جاتی ہیں جن پر اہل سنت بریلوی علماء نے سخت علمی گرفت فرمائی۔ اس بنیاد پر مناظرے ہوئے، ردود لکھے گئے، فتاوے صادر ہوئے۔ یہ سب تاریخ میں محفوظ ہے اور اس کا انکار کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ اختلاف سوشل میڈیا کے نعروں سے حل ہوگا؟ کیا تانوں سے، تشنیع سے امت ایک ہوگی؟ کیا یہ جملے ہمارے پاس بڑے عالم ہیں، بریلویوں کے پاس کوئی عالم نہیں، یہ جملے امت کو جوڑیں گے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بریلوی علماء نے ہر میدان میں اپنے سکے جمائے ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ الحاد اور دہریت کو بھی بریلوی علماء نے ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ محترم شیخ اسرار رشید صاحب سنی بریلوی عالم ہیں۔ انہوں نے جاوید اختر جیسے کسی جاہل سے نہیں بلکہ انگلینڈ کے جج اور مانچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر گیوٹن پروفیسر کی طرف سے دی جانے والی زہر کی بوتل بھی سرعام پی لی، مگر اللہ کے فضل سے زندہ سلامت رہے۔ یہ بریلوی عالم کی کرامت اور بریلوی عالم کا اللہ پر یقین تھا، جس کا لوگوں نے مشاہدہ کیا اور آج بھی اس کی ویڈیو موجود ہے۔ وہ لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ کیمروں کے دور میں باب کرامت نہیں دکھاتے۔ دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر غلام رسول قاسمی نقشبندی مدظ اللہ العالی، مفتی انس بندیالوی صاحب حفظہ اللہ، محمد انور رضا ماتوریدی حفظہ اللہ، ان علماء کرام نے رد الحاد میں بڑا کام کیا اور کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پروپیگنڈے کا دور ہے، تشہیر کسی کی زیادہ اور کسی کی کم ہوتی ہے۔ تشہیر کی بنیاد پر کسی کو تولا نہیں جا سکتا۔ تعصب، اختلاف، عناد اور ضد کی فضا پیدا کرنا کسی طرح بھی مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلاف ہو تو گالم گلوچ نہیں، بہترین مکالمہ ہو، ایک سنجیدہ گفتگو کی جائے۔ یہاں ایک بات خلوص کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر دیوبندی اور بریلوی علماء میں واقعی بنیادی عقائد پر اختلاف ہے اور وہ اختلاف امت کو تقسیم کر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ ایک باقاعدہ علمی باوقار گرینڈ مکالمہ ہو۔ ایسا مکالمہ سوشل میڈیا کے کلپس کے لیے نہیں، تضحیک اور مذاق کے لیے نہیں، فالوورز بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن، حدیث، اجماع اور اکابر کی تصریحات کی روشنی میں باوقار اسٹیج پر معتدل غیر جانبدار ناظم کے تحت۔ مقصد کیا ہو؟ مقصد یہ نہ ہو کہ کون جیتا کون ہارا، بلکہ مقصد یہ ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، شدت کم اور امت اختلاف کے دلدل سے نکل جائے۔ اختلاف کو انا بنا لینا، مسلک کو پارٹی بنا لینا اور عالم کو ہتھیار بنا لینا، اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمیں یاد رہے ہم ملحد سے نہیں لڑ رہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اور یہی دشمن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کی پکار، اللہ پاک فرماتے ایک جسم بن جاؤ، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جب قرآن و حدیث اصل شکل میں موجود ہے، اسلاف کی تعلیمات بھی روشن اور بین حقیقت کی طرح موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کی روشنی میں آپس میں بیٹھ کر اختلاف کو دور کیا جائے۔ آئیے ہم یہ طے کریں، نہ اندھی مخالفت نہ اندھی تقلید، بلکہ علم، ادب، تقویٰ کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں۔ اگر مکالمہ ہوگا تو امت جڑے گی،
اگر نعرہ بازی ہوگی تو امت ٹوٹے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، باطل سے بچنے اور فرقاوریت سے اوپر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔